حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب کی پیدائش دسمبر 1948 کو مغل پورہ لاہور میں ہوئی۔ آپ کے والدین اس کے بعد ٹوبہ ٹیک سنگھ کے نواحی گاؤں کلویا میں منتقل ہوئے اور پھر آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے وہ کلویا میں ہی گزری۔ 1961 میں آپ نے یہیں پہ مڈل کلاس ایک اسکول سے پاس کی اور اسکول کے جو امتحانات تھے مڈل کلاس کے ان میں آپ نے اسکول بھر میں ٹاپ کیا، جس کے نتیجے میں حکومت کی طرف سے آپ کے لیے وظیفہ بھی جاری ہوا، لیکن آپ فیصلہ کر چکے تھے کہ مجھے دینی تعلیم حاصل کرنی ہے، تو یوں آپ نے 1961 کے بعد دینی تعلیم کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلی وہ دینی درسگاہ جہاں پہ آپ نے داخلہ لیا وہ مدرسہ مدنیہ ٹوبہ ٹیک سنگھ تھا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اس دینی ادارے میں آپ نے بہت نوعمری میں ہی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، تقریباً 6 سال تک یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ معروف عالم دین، بہت مشہور مصنف حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ یہیں پر آپ کے استاذ تھے، انہی سے آپ نے ابتدائی فارسی اور عربی کی جو کتابیں ہیں شروع کی اور ان سے ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل کی۔ مختلف اساتذہ سے پڑھنے کے بعد 1968 میں آپ نے اس ادارے سے ایک دوسرے ادارے دارالعلوم کبیر والا میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ تو 1968 میں آپ نے دارالعلوم کبیر والا، جو کہ جنوبی پنجاب کا بہت معروف تعلیمی ادارہ ہے، وہاں داخلہ لیا۔ 4 سال تک یہاں پہ آپ نے تعلیم جاری رکھی۔ درس نظامی کا جو آخری سال دورہ حدیث شریف ہے وہ بھی یہیں پہ آپ نے پڑھا اور مختلف بڑے اساتذہ سے آپ نے اپنا یہ تعلیمی سلسلہ مکمل کیا۔ دورہ حدیث کے اختتام پر جب وفاق المدارس کے سالانہ امتحانات ہوئے تو ان امتحانات میں آپ کی دوسری پوزیشن بھی تھی۔ 1971 میں اس کے بعد آپ نے جامعہ خیر المدارس ملتان میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا، اور مقصد یہ تھا کہ دورہ حدیث کے بعد جو تکمیل ہے اس دور میں معروف تھی وہ کی جائے، اور تکمیل والے سال میں آپ نے معقولات کی، علم حدیث کی اور مختلف جو منتہی کتابیں ہیں مختلف علوم و فنون کی وہ پڑھی۔ یہاں پہ آپ نے 2 سال جامعہ خیر المدارس میں اپنی تکمیل مکمل کی، اور اسی دوران میں آپ مختلف اساتذہ سے فقہ اور افتاء کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے۔ سال کے آخر میں شعبان اور رمضان کے جو 2 مہینے ہوتے ہیں ان میں آپ نے مفتی اعظم پاکستان مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بانی ہیں جامعۃ الرشید کے، ان سے فقہ اور افتاء کی تعلیم بھی حاصل کی، تمرین افتاء ان کے پاس کی۔ تو یوں آپ کو مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کے پاس تلمذ کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آپ کے اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جامعہ دارالعلوم کبیر والا میں آپ پڑھتے رہے تھے، تو وہاں پہ آپ کے ایک محبوب استاذ تھے حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی، شیخ الحدیث، جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے بہت معروف علمی حلقوں میں ہیں۔ انہوں نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ ہمارے مدرسے میں تشریف لے کر آئیں، تو یوں 1974 میں آپ نے جامعہ باب العلوم کہروڑ پکا میں پڑھانا شروع کیا، جہاں پہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے۔ تو یوں آپ نے 1974 سے جامعہ باب العلوم کہروڑ پکا کو جوائن کیا۔ 11 سال تک یہاں پہ تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ بخاری شریف کے علاوہ حدیث کی جو تمام کتابیں ہیں وہ آپ نے یہاں پہ پڑھائیں، تو آپ اعلیٰ درجے کے استاذ یہاں پہ بن گئے۔ اور اس کے بعد 11 سال تدریس کے بعد آپ نے اپنے شہر فیصل آباد منتقل ہونے کا فیصلہ کیا، اور یوں پھر 11 سال کے بعد آپ دارالعلوم فیصل آباد میں چلے گئے۔ دارالعلوم فیصل آباد میں آپ نے تقریباً 19 سال تک تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ اسی دوران جب آپ یہاں دارالعلوم فیصل آباد میں تھے تو آپ نے جامعہ عبیدیہ فیصل آباد میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اور اپنے اس مدرسے کو رفتہ رفتہ پروان چڑھانا شروع کیا۔ اور 19 سال کے بعد جب دارالعلوم فیصل آباد کو آپ نے چھوڑا تو اس کے بعد آپ جامعہ عبیدیہ میں بحیثیت بانی اور محتمم آ گئے، اور ساتھ ہی یہیں کے شیخ الحدیث بعد میں بنے، شیخ التفسیر بھی تھے، یہاں پہ تفسیر بھی پڑھاتے تھے۔ ہر سال شعبان اور رمضان المبارک میں بہت بڑی تعداد میں علم دین کے جو طلبہ ہیں وہ آپ سے تفسیر قرآن پاک کا دورہ بھی کیا کرتے تھے۔
تو یہ تو آپ کی تعلیمی سائٹ تھی، لیکن جہاں آپ کی تعلیمی ایک خصوصیات تھیں، اس کے ساتھ سے ایک بڑی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ آپ تصوف اور سلوک سے بھی گہری وابستگی اور شغف رکھتے تھے، اور لوگوں میں جو آپ کی شہرت تھی وہ آپ کے تصوف اور سلوک کے اعتبار سے بھی تھی۔ تو 1972 میں آپ نے تصوف اور سلوک کی باقاعدہ تعلیم شروع کی، اور سب سے پہلے جو آپ کے شیخ اور مرشد تھے وہ حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، تصوف کی منزلیں ان کے پاس طے کرنا شروع کی، اور ذکر 7 صفات تک جب آپ پہنچ گئے تو حضرت مولانا عبداللہ بہلوی صاحب کا وصال ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور 1977 سے پھر آپ کا بیعت اور ارشاد کا جو تعلق ہے حضرت مولانا عبید اللہ انور نور اللہ مرکزہ کے ساتھ وہ پھر شروع ہوتا ہے۔ اور یہ سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو 1983 میں آپ کو آپ کے شیخ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت سے بھی نوازا، اور اس کے علاوہ پھر حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بہت سے دیگر بڑے مشائخ سے بھی آپ کا تعلق رہا۔ تو یہ جو آپ کی تعلیمی اور اصلاحی زندگی تھی، اس میں بڑے بڑے مشائخ سے آپ کی وابستگی رہی، ان کے جانشین بھی کہلائے۔ حضرت خواجہ خان محمد صاحب کندیاں شریف والے رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ کا تعلق رہا۔ حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب سے آپ بہت متاثر تھے، ان سے تعلق رہا، ان کے جانشین کہلائے۔ حضرت سید نفیس الحسینی صاحب لاہور والے رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی آپ کا تعلق رہا، اور ان سے بھی آپ نے کسب فیض کیا۔ اور پھر جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ آپ کو خلافت مل گئی تھی، تو خلافت ملنے کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو فیضیاب کرنا شروع کیا۔ لوگوں کی دنیا بھر میں ایک بہت بڑی تعداد جو آپ سے بیعت اور ارشاد کا تعلق رکھتی تھی، آپ سے اصلاحی تعلق رکھتی تھی، آپ کی جو مجلس ذکر ہوتی تھی اس میں شریک ہوتی تھی، اور پاکستان بھر، پاکستان سے باہر آپ مجالس ذکر کرواتے تھے، بیعت اور ارشاد کرتے تھے۔ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کی آپ کی جد و جہد ماشاءاللہ ایک طویل جد و جہد جو آپ کی زندگی بھر، عمر بھر پر محیط رہی، اور خصوصاً اس کا مرکز تھا خانقاہ عبیدیہ علامہ اقبال ٹاؤن، جہاں ہر بدھ کے دن آپ مجلس ذکر سجاتے تھے، اور اس مجلس ذکر میں سالکین کی ایک بہت بڑی تعداد شریک ہوتی تھی۔ آپ کے ملفوظات کی بہت ساری کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں، اور آپ کے وعظ اور نصائح پر مشتمل کتاب مجالس ذکر بھی بہت معروف اور مقبول ہے، پڑھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں خصوصاً آپ کے پاس بہت سے لوگ آ کر اعتکاف بیٹھتے تھے، اصلاح اور سلوک کی جو منزلیں ہیں وہ طے کرتے تھے، اور دنیا بھر میں لاکھوں افراد تک آپ کا فیض یوں پہنچتا رہا۔ لوگ آپ سے اصلاح اور ارشاد کا تعلق وابستہ رکھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آپ سے علم دین حاصل کرتی رہی، اور اس رمضان اور شعبان میں ہی آپ تفسیر کا دورہ کرواتے تھے، جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی آپ کے پاس آ کر تعلیم حاصل کرتی تھی۔ گزشتہ ایک عرصے سے آپ کو گردوں کا مرض لاحق ہو گیا تھا، ڈائلیسس پر تھے، اور بالآخر 76 سال کی عمر میں 3 مئی 2024 کی رات آپ انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے لواحقین میں آپ اپنا ایک صاحبزادہ، 3 صاحبزادیاں، اپنی اہلیہ کو چھوڑا، اور آپ کا جو نماز جنازہ ہے وہ بھی آپ کے صاحبزادے اور جانشین حضرت مولانا زکریا شاہ دامت برکاتہم نے پڑھایا ہے، اور آپ کا جو جنازہ ہے وہ فیصل آباد کے چند بڑے جنازوں میں شمار ہوتا ہے، جس میں عوام کی ایک بہت بڑی تعداد اور جمع غفیر شریک ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قائم کیے گئے اس ادارے جامعہ عبیدیہ کو مزید ترقیوں سے نوازے، آپ کا جو فیض ہے علم اور تصوف اور سلوک ہر قسم کو اللہ تعالیٰ جاری اور ساری رکھے۔ آمین ثم آمین۔